الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، رب ہمارا کے بارے میں کچھ سوال پڑھ لیا تھا نا؟ رب ہمارا کلیئر ہے؟ چلیے آج ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کے بعد رسول اللہ ہی آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے جی؟ کلمہ میں پڑھیں، ترجمہ کریں لا الہ الا محمد رسول اللہ کا، پڑھیں شاباش۔ رسول ہیں تو پھر پہلے کیوں نہیں ہیں کہا؟ اب یہی ہے، وہ غیر ارادی طور پر ٹھیک معلوم ہونے کے باوجود، یعنی ہم اس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں غیر ارادی طور پر۔ تو ہمارے کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ لاسٹ ویک کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو کیا خاص بات ہے، لیکن معلوم ہوا کہ بڑی خاص بات تھی اس میں آپ سے شیئر کرنے والی، اور بہت سی باتوں کا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح تو سٹارٹ میں تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی ہے، ہمارا کلمہ ہے، ہم مسلمان اس لیے ہیں، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ مختصر ترین الفاظ میں اسلام کی ڈیفینیشن کریں ایک لفظ میں۔ واٹ از اسلام؟ وہ کئی لفظ ہو گئے۔ فرض کیجیے آج کوئی گفتگو نہیں ہوئی تو آپ آج سے پہلے کیا کہتے؟ اب آپ کے سوال کا بہت ختم ہو گیا، اب میرے سوالوں کا وقت شروع ہو گیا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آج کی گفتگو میں شروع نہ کرتا، ویسے ہی آپ سے سوال پوچھتا، تو سارے آپ کہتے اسلام دین توحید ہے۔ Isn't that؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ اسلام دین توحید ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ اونچی بولے۔ ہاں دیکھا، پھر ہم ان سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان سے مختلف۔ ہمارے کلمے کے جو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کہیں، ضرورت کیا ہے مختصر کرنے کی؟ ایک لفظ میں اسلام کو بیان کرو، کو جان نکل رہی ہے ہماری کو؟ یہ سازش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام سے نکالنے کی۔ انڈرسٹینڈ؟ ٹیکسٹ بک میں یہ پریپ کی کلاس ڈویژنل ماڈل کالج میں جو پریپ کی کتاب تھی جہاں میرا نواسا پڑھ رہا تھا، اس میں ایک سوال تھا دینیات میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب تھا اللہ کو ایک ماننا۔ تو میری گھر والی اپنے میرے نواسے کو تیاری کرا رہی تھی، وہ ادھر آیا ہوا تھا، تو اگلی صبح کو اس کا دینیات کا زبانی امتحان تھا۔ تو میں عشاء کے لیے وضو کر کے نکلا کمرے میں سے گزر کے، تو ایک دم میرے کان کھڑے ہوئے کہ وٹ دس؟ ہمارے عقیدے میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں غائب ہو گئے؟ بڑی صفائی سے غائب کر دیا، اور ہم خوش ہیں کہ اسلام دین توحید ہے، ہم توحید کے پرچار کرنے والے۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ اختصار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلمے کے دو جز ہیں، تو ہمارا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنا ہے۔
لیکن اگر کوئی مصیبت خدا نہ خواستہ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے اختصار کرنا ہے تو ہمارے کلمے کا اختصار محمد الرسول اللہ تو ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ غور کریں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ الا اللہ ہے کہ جب ہم نے یہ مانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت حرف آخر ہے، تو آپ کیا ہدایت لے کے آئے؟ پہلی بات جو لے کے آئے وہ کیا ہے؟ وہ تو لا الہ الا اللہ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے، لیکن لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ چیزیں کیسے ہمارے اندر ڈالی گئیں؟ لندن میں میرا ایک درس ہو رہا تھا ایک دوست کے گھر میں، تو آگے ان کے ایک دوست میرے بھی ملنے والے تھے، میرے بہت عزت کرتے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور ایک بڑی مسجد کے وہ صدر رہے ہوئے تھے۔ تو درس ختم ہوا، درس ختم ہوتے انہیں مجھے سوال داغ دیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ساڈے مولوی یہودیاں تے عیسائیاں نو کافر کیوں کہندے ہیں؟ قرآن شریف تو انہوں نے اہل کتاب کہندا ہے۔ بڑے کوشچن، کیا سوال تھا بھلا جی؟ ہم کافر کیوں، ہمارے مولوی کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا کہ ہاں یہ مولوی بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی۔ مجھے سورۃ بینہ کی آیت یاد آ گئی۔ میں نے کہا خان صاحب مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ایک ہی صورت میں 2 مرتبہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور پھر 4 آیتوں کے بعد جا کے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اب اس سے پھر ایک تھیسس پورا بلڈ ہوا میرے ذہن کے اندر کہ ایک سازش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے نکالنے کی۔ کئی رنگ اس کے، ایک یہ رنگ ہے، اور ہمارے ویسٹ میں رہنے والے بھائی مسلمان، اللہ ان کی رہنمائی کرے، وہ اکثر و بیشتر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ عیسائی یہودی کافر نہیں ہے۔ میرا فرسٹ ٹائم امریکہ جانا ہوا 1984 میں، اور پھر اس کے بعد کئی سال میں نہیں گیا، 84-85 میں گیا، اور پھر اس کے بعد میرے جانا ہوا 93, 94, 95 میں۔ تنظیم اسلامی کی طرف سے اسائنمنٹ ہوتی تھی میری، کچھ درس دینا، کچھ ٹیچنگ، کوئی کورسز کروانا، وہ کر کے میں آ جاتا تھا۔ وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انٹر فیتھ ڈائلاگ۔ یہ ہاں جی، یہ کیا تھا کہ ہر مہینے عیسائی، یہودی اور مسلمان، عالم، پادری، ریبائز، وہ ملتے تھے کسی جگہ پر، کبھی مسجد کے اندر وہ آتے تھے، کبھی مسلمان امام جو ہوتا تھا وہ چرچ میں جاتا تھا یا سینیگوگ میں جاتا تھا، اور ان کی میٹنگ ہوتی تھی، وہ اپنا اپنا اظہار خیال کرتے تھے کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی ریکنسیلیشن کی کوئی کوشش کر رہے ہوں تو آپ کو اچھی اچھی باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ایگریڈ اپان بہت باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور جو ڈفرینس والی باتیں ہیں وہ نہیں کرتے۔ اگر لڑائی کرنی ہو تو پھر بات شروع کی جاتی ہے ڈفرینس آف اوپینین سے، اور اگر مل بیٹھنے کا ارادہ ہو تو کامن باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اور اخلاقیات کی باتیں، والدین کی، اسلام میں والدین کے بڑے حقوق ہیں، پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، مسافر کا بھی حق ہے، سائل کا بھی حق ہے، یہ باتیں آپ کریں گے تو اس سے کس کو اختلاف ہوگا؟ لیکن جو ہی آپ ذکر کریں گے کہ اسلام نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا، ان کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ یہودی کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے،
دشمنی ان کو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا تو وہ نام نہیں سننا چاہتے. آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں آپ کو ریڈ مارک ملے گا مسیکر آف مدینہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ، یعنی جو ایگزیکیوٹ فیصلہ تو سعد ابن معاذ کا تھا، لیکن ظاہر ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ نے تو اپنے ہی ایگزیکیوٹ کیا نا، تو سارا ان کے کھاتے میں ہے کہ انہیں 650 بندوں کے گلے کاٹ دیے. یہ سب ان کی اشارت. پھر مختلف انداز سے اسی طرح ایک دفعہ وہ تنظیم کی میری اسائنمنٹ تھی، پہلے ہفتہ 10 دن لندن میں میرا کام تھا تنظیم کی طرف سے، پھر امریکہ میں تھا. تو لندن سے میں نے امریکہ میں اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ میں اس طرح آ رہا ہوں امریکہ. تو اس نے کہا یار ایک کام بھی کر. میں نے کہا ہاں دسو. انہوں نے کہا میں کرتا ہوں ایک محفل ارینج کرتا ہوں، خیر وہ ڈینٹل سرجن ہے، کھاتا پیتا ہے وہاں پر، ہی کین ویری ایزیلی ارینج. تو اس نے کہا کرتا ہوں تو تم آؤ وہاں پر کامنالٹیز آف امریکن سوسائٹیز پر گفتگو کرو، کہ دنیا جہان سے لوگ امریکہ موو کر رہے ہیں نا، جہازوں کے جہاز بھر کے جاتے ہیں، خالی واپس آتے ہیں. تو کامنالٹیز آف امریکن سوسائٹی. میں گیا وہاں لندن کی لائبریری میں، وہاں سے 2 کتابیں لی میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کی، اور بڑے ٹو مائی سرپرائز تقریباً ساری باتیں جو ہیں وہ کامن ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر مذہب کے اندر کچھ کوڈ آف ایتھکس ہیں، کچھ ایک بڑی ہستی کو ماننا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی اللہ کو یاد کرنے کا کوئی نہ کوئی نظام ہے. تو بڑی زبردست میں نے وہاں پر تقریر کر دی آج، لیکن مجھے بڑا افسوس اور ریگریٹ ہے کہ میں نے وہ دعوت کیوں قبول کی. اسی طرح 1985 میں ایک کانفرنس تھی، ایک تھے مسٹر مون، عیسائی تھے، انہوں نے ایک چرچ بنایا تھا یونیفیکیشن چرچ. اس کی ایک بہت بڑی کانفرنس تھی وسکانسن کے ایک ہوٹل میں، وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو مولانا عبداللہ سلیم صاحب مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو کے امام تھے، تو قاری طیب صاحب جو دیوبند کے محتمم ہوا کرتے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے نواسے تھے وہ. تو انہوں نے وہ ان کے ساتھ ہی میں گیا تھا. تو اس میں پہلے دن کے اینڈ پر شام کو انہوں نے کہا امام سلیم یو ول لیڈ پریئر ٹمارو، یعنی جسٹر دینا تھا مسلمانوں کو بھی انہوں نے کہ وہ بھی ایکولی ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر دیا کہ ڈاکٹر سمی ول ڈو اٹ، اس لیے ان کی انگریزی ذرا کمزور تھی، میری اللہ کے فضل سے بہتر تھی. تو اگلے دن پھر میں نے سوچا کہ دعا کیا کرنی ہے، تو میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دیا، اور آخر میں انعمت علیہم کی شرح میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کا نام دے دیا کہ ہمیں ان کا راستہ بتلا، انہیں ان کے راستے پر چلا. تو میں نے بات اپنی تھوڑی سی کہہ دی. پھر ایک گروپ ڈسکشن تھی، اس میں نے کہا کہ اف ایٹ آل وی وانٹ ریکنسیلیشن، تو کم سے کم ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ایک دوسرے کے جو بڑے ہیں ہم ان کا نام بھی عزت سے لیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی نہ بنائیں. وہ بھی میں نے انڈائریکٹلی کیا کہا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کے ذکر سے قرآن شریف بڑا پڑا ہے، حضرت مریم کے نام سے 2 سورتیں ہیں. تو سارا میں انڈائریکٹلی تو انہوں نے مدعا ڈالا. لیکن بہرحال یہ کوششیں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں. اب اس کا یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک لیٹسٹ ورژن میرے سامنے آیا سن 2003 میں، سمجھیں کہ یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا کہ اس یہودیوں اور عیسائیوں کو ہمارے مولوی عیسائی کیوں کہتے ہیں، کافر کیوں کہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تھیسس میرے ذہن میں بلڈ ہونا شروع ہوا، اور پھر بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر کھولا میرے دیگے کہ یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے، جب نیا یوں سمجھیے کہ 70s میں جب میں نے نیا درس دینا شروع کیا، تو میں نے اپنا جائزہ لیا کہ یہ جرم تو میں بھی کرتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زیادہ
ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں کہ آپ سچے تھے، دیانتدار تھے، ہم کیسے مسلمان ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہم خائن بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، یہ کام سے ایک انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا. I also been doing that. اللہ مجھے معاف کرے. حالانکہ اگر آپ غور کریں کہ اس میں کیا شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، خلیق بھی تھے، لیکن ہمارا کلمہ نہ محمد امین ہے، نہ محمد صادق ہے، نہ محمد خلیق ہے. اگرچہ وہ خلیق بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات سمجھے؟ اچھا اب یہ کہاں کہاں یہ ڈنڈی بج رہی ہے؟ آپ کو یہ موضوع کلک ہو جائے گا جب انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہے. جیسے ہم نے رب ہمارا میں دیکھا نا، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی اصل حیثیت، سپریم حیثیت، امبریلا حیثیت، جس کے اندر سب اس کی وہ سروسز ہیں جو وہ دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے. خالق کیوں ہے؟ کہ رب ہے. رازق کیوں ہے؟ کہ رب ہے. الہ کیوں ہے؟ کہ رب ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امبریلا حیثیت وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا اب آئیے، پہلے جب پاکستان ٹیلی ویژن تھا اکیلا پاکستان میں، تو محرم کا مہینہ آتا تھا تو مختلف علماء جو ہیں، اکثر شیعہ علماء اور کچھ سنی علماء کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخ اسلام پر بولنے کے لیے کہا جاتا تھا with certain restrictions. ذوالحج کا مہینہ آتا ہے تو پہلے 10 دن بھرپور تقاریر ہوتی تھی حج کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں and so on so forth. ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا. لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب جب تشریف لائے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان تو کئی پہلوؤں سے ایک انقلاب آیا. چینلز کی بھرمار ہو گئی، بہت سے پرائیویٹ چینلز جو تھے وہ کھلے. یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے کہ ایک نئی ٹینڈنسی انٹروڈیوس کروائی گئی کہ اب تقاریر نہیں ہوں گی، اب مذاکرے ہوں گے. اب مذاکرہ کیا چیز ہے؟ ایک ٹرینڈ اینکر ہے، میں بڑا زور دے کر ٹرینڈ کہا ہے میں نے. اینکر کی ٹریننگ کیا ہے کہ تم نے کسی کو اپنی بات نہیں کرنے دینی، تم نے اس کے منہ میں بات ڈال کے اس کے منہ سے نکلوانی ہے. اب سیرت النبی پر بھی کیا ہوتا ہے؟ مذاکرہ ہوتا ہے. سیرت النبی پر بھی مذاکرہ ہوتا ہے اور 3 مہمانوں کو بلایا جاتا ہے. سب سے پہلے اینکر صاحب جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ جی حافظ حمید صاحب ہیں، یہ ایم فل ہیں لیکن دین کا بڑا ذوق رکھتے ہیں، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، دین کی بڑی خدمات ہیں ان کی، اور یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ویسا ہے. اور یہ سب سے پہلے حافظ حمید صاحب سے کہا جائے گا کہ جی حافظ صاحب آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں. اب یہ ان کو پہلے بتایا ہو کہ آپ نے سچائی کے بارے میں بات کرنی ہے. وہ کتابوں سے ڈھونڈ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے واقعات ایک نہیں 20 لے کے آئے ہیں، اور نئے نئے واقعات جو کبھی نہیں سنے ہوئے. بڑے امپریسو ہوں گے لوگ. اور ابھی 5-7 منٹ ہی ان کی گفتگو ہوئی ہوگی تو وہ بینکر بیچ میں بول پڑے گا کہ جی واہ واہ بہت خوب جی، بہت شکریہ جی. آپ ذرا ہمارے ناظرین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں شیئر کریں. کیا بات ہے کہ آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھواتا تھا، اب آپ بھی بڑے واقعات نوٹ کر کے لائے ہوئے ہیں آپ کی دیانتداری کے، آپ وہ بیان کریں گے.
درمیان میں پھر بولے گا بس سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا کہنے کہ وہ عورت جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی اس کی تیمارداری کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے تھے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں. آپ بھی پوری تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں. اب لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت، شرافت، اخلاق کا ایک روب بیٹھ رہا ہے. پھر وقفہ ہوگا تاکہ سب کچھ دھل جائے. ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا راؤنڈ ہوگا، ادھر سے یوں جائے گا. وہ بھی یعنی آپ کو کھلا بولنے کا موقع نہیں دے گا. کسی اور پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں پہلو پر آپ روشنی ڈالیں. آپ فلاں پر ڈال دیں، آپ فلاں پر ڈال دیں. آدھے گھنٹے کا پروگرام ہو گیا، لوگ بڑے محظوظ ہوئے. واہ بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا. اللہ ستیہ ناز کرے ہمارے مولویوں کا، یہ انہوں نے کبھی تو یہ ہمارے صاحب ہمیں کبھی یہ واقعات سنا ہی نہیں. آپ بڑے محظوظ ہوئے، بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. چلا پتا آپ کو؟ نہیں پتا چلا. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بطور رسول اللہ تو ہوا ہی نہیں. What a clever move. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ثابت ہو گئے، دیانتدار بھی ثابت ہو گئے، شریف بھی ثابت ہو گئے، خلیق بھی ثابت ہو گئے. یہ تو عام انسان میں اور آپ بھی، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے، ہمیں بھی امین ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی خلیق ہونا چاہیے. ہمارا بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں اچھی طرح پیش آنا چاہیے. اور یہ جو ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آنا، انہیں یہ ذکر نہیں کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تلوار لے کر بھی گئے تھے. دشمن کے ساتھ یعنی مطلب کیا تھا؟ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہمیں بھی مارنا نہ، ہم تمہیں مارتے رہیں گے. ہم تمہیں مار مار کے برگس نکال دیں گے تمہارا، تمہارے بچوں کے اوپر بھی ہم ڈرون حملہ کریں گے. جی ہاں جی، لیکن تم بڑے شریف لوگ ہو. اور یہ جو ہے کہ سچ بولنا، ڈونٹ لائی ٹو اس. اگر ہم تم سے پوچھیں کہ تمہارے فوجی کہاں ہیں، تم نے سچ سچ بتا دینا کہ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں، تاکہ ہم وہیں جا کے حملہ کر لیں. جی ٹھیک ہے نا. لیکن بڑے کلیور طریقے سے کیا نا، کہ ہمیں سے جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یس یس. ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا، ہم ان کے وفادار ہو گئے. یہ کیا ہے کہ مختلف قسم کی مووز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے. پھر ہم کون ہیں؟ کیوں بھائی کیسے مسلمان بنے آپ؟ آپ کے پردادا، آپ کے لکڑ دادا اور بڑے دادا تھے، کیا وہ بھی مسلمان تھے؟ کس نے ان کو مسلمان کیا؟ جی صوفیاء کرام نے، علماء نے دھیلے کا کام دعوت کا نہیں کیا. انڈیا میں کوئی سمارا بخارا سے آیا، کوئی سمرقند سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، اس کے مرشد نے اس کو حکم دیا تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، وہ لاہور جا کے بیٹھ گیا. کسی کو حکم دیا کہ تم پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، وہ پاک پٹن بیٹھ گیا. کسی کو کہا دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، وہ دہلی جا کے بیٹھ گیا. کسی کو کہا اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، اجمیر جا کے بیٹھ گیا. کسی کو کہا ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، ملتان جا کے بیٹھ گیا. میں نے اپنے دادا جی مرحوم سے پوچھا ایک دفعہ، چھوٹا تھا، کہ ہمارے بڑے کس کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ادھر کہیں کونسا شریف کی طرف تھے. اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان سے تفصیل کیوں نہ پوچھی، کہ میں اس مٹی کو بھی چوم کے آتا کہ جن کی وجہ سے آج میں مسلمان ہوں. اچھا پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے صوفیاء تھے، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہاں تبلیغ کی. انہوں نے جہاں جو ماحول دیکھا اس کے مطابق انہوں نے تبلیغ کی. اجمیر میں میوزک کی محفلیں لگتی تھی تو انہوں نے
صوفیانہ کلام قوالی انہیں کے ذریعے سے کی کئی بندوں کو مسلمان کر لیا. لاکھوں کی فگرز ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین میری، لاکھوں میں فگرز ہیں ان کی. لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ اب اس میں کچھ ظاہر ہے نبی تو وہ نہیں تھے نا، ان کی خامیاں کوتاہیاں تھیں. کرنا کیا چاہیے تھا کہ ہم ان کو اکنالج کرتے، ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے، اور ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ عالم ہمارے محسن ہیں، ان کو معاف کر دینا. ان سے یہ بدعت ہو گئی تھی، ان سے یہ بات شرکیہ نکل گئی کسی ان کے منہ سے، تو معاف کر دینا. ہم نے کیا کیا جی؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یعنی کیسے کیسے موو، اور ان کو گالی گلوچ تک شروع کر دی، ان کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا. اور جب بھی نعت ہوتی ہے نا، تعریف ہوتی ہے کسی، تو شاعر کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن کے سوا، ہی آلویز ایگزیجریٹس. شاعر اپنی محبوب کا کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں حوری بنا دیتا ہے بالکل، ہمیں ناکی وغیرہ ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی کہیں کچھ غلو ہو گیا، اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. توحید کے بیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کو لازم قرار دیا گیا. اس میں کیا شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن ہی واز ناٹ اونلی اے مین، اللہ کے رسول بھی تو تھے نا. یعنی وہی بات جہاں سے شروع کی اس کو یاد رکھنا ہے، محمد رسول اللہ. دیکھیے آپ سب انسان ہیں نا، میں بھی انسان ہوں. تو آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ وہ بھی انسان ہے نا. تو اس انسان ہونے کے اعتبار سے یو آر سملر ٹو یور فادر. لیکن کیا باپ بیٹا ہونے کے اعتبار سے بھی آپ برابر ہیں؟ لیکن کیا گیا کہ قرآن مجید میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی آیات تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور بہت سے ہمارے بزرگوں نے، اللہ ان کو معاف کرے یہی کہہ سکتا ہوں، ان کی ہر تقریر میں اور کوئی آیت کوٹ ہو یا نہ ہو، یہ آیت ضرور کوٹ ہوتی تھی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ہاں مجھ پر وہی آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تارک آباد میں ایک عالم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ہمارے محلے میں رات کو جلسہ ہوا، اور وہ جو مہمان مقرر تھے انہوں نے کہا جدوں اللہ کا نبی مر گیا، کہتے صبح جو میزبان تھے انہوں نے ناشتے پر مجھے بھی بلا لیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی اپنے والد صاحب نو کہندے اللہ نو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں تے اللہ دے رسول نو کیا جدوں اللہ رسول مر گیا. تو الحمدللہ کچھ شریف آدمی ہوں گے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ میری غلطی تھی. لیکن ایسے مہربان آپ کو عام مل جائیں گے کہ جو یہ بات آیت بار بار کوٹ کریں گے. باپ بیٹا، باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب باپ بیٹا ہوتے ہیں تو برابر نہیں ہوتے. تو اگر باپ بیٹا برابر نہیں ہوتے، نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے نا؟ تو انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب برابر، نبی بھی برابر. لیکن باپ بیٹا ہونے کے اعتبار سے بیٹا باپ کو چھت پر بیٹھا ہوا دیکھے گا، اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا دیکھے گا. اور ایک امتی باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، یہ ماننے کے باوجود اپنے آپ کو زمین پر بیٹھا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھے. یعنی وہ جو حیثیت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ہمارا اصل سرمایہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ آپ کا کیا سرمایہ ہے؟ کتنے آپ
فائنینشلی کتنے اسٹرانگ ہیں آپ؟ لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، کیا ارب پتی ہیں؟ ہاں بھائی نمید، تمہارا کیا سرمایہ ہے؟ ہمارا سرمایہ ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ اب ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ ہم سے یہ بھی چھین لے۔ ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ ہم سے یہ بھی چھین لے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب امریکہ میں رہتے ہیں، انہیں ضرور کال کر کے پوچھئے کہ آپ کے یہاں کبھی ایف بی آئی تو نہیں آئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں 2 دفعہ آئی ہے۔ کیا کرتی ہے ایف بی آئی؟ ایف بی آئی کہتے ہیں نا فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو، امریکہ کے بہت بڑی ایجنسی ہے۔ باقاعدہ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کر آتے ہیں اور آ کر گپ شپ لگاتے ہیں، تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اچھا آپ کا کیا پروفیشن ہے؟ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ پاکستان سے۔ گڈ۔ وچ ٹاؤن؟ آپ کہیں گے جی لاہور۔ تو اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ جی یو مسٹ نو ڈاکٹر اسرار جان۔ اب وہ مسلمان بیچارہ سوچے گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو بڑے ریڈیکل آدمی ہیں، اگر میں کہوں گا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں، میں ان سے ملا ہوا ہوں، ان کی تقریریں سنتا رہا ہوں، جب میں پاکستان میں تھا تو میں جمعہ انہیں کی پیچھے جا کے پڑھتا تھا، تو یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اب وہ مکر جائے صاحب، ہو ڈاکٹر اسرار؟ آئی ہیونٹ ہرڈ آف ہم۔ افغانستان سے ہے، وہاں 40 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اسے یو مسٹ نو ملا عمر دین۔ ملا عمر؟ اسامہ ہو مودودی؟ مکر جائے، خواہ اس کی بیسمنٹ جو ہے وہ بھری ہوئی ہو مولانا مودودی کی کتابوں سے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے ویڈیو کیسٹ سے اور آڈیو کیسٹ سے۔ پہلے تو وہی تو ہوتا تھا، اور واقعی کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کی بیسمنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹ سے بڑی پڑی ہیں۔ اتنا میں نے نہیں سنا جتنا انہوں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ لیکن وہ مکر جائیں، وہ ڈاکٹر اسرار، تو کیا ہوا؟ ٹھیک کیا غلط کیا؟ ایمان تو نہیں گیا نا ان کا، اس لیے کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد ہوں، یہ سب کچھ انہی سے لیا ہے، انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اللہ ان کو خیر کرامت کرے کہ میں آج آپ کا استاد بن کے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ دان تو میں آپ کا نکال ہی لیتا لیکن آپ کو میں قرآن شریف میں پڑھا سکتا تھا۔ یہ انہی کا احسان ہے مجھ پر، لیکن ان پر ایمان میں نہیں لایا۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ اچھا، اس کے بعد انہیں کیا کیا؟ یعنی میں بات کر رہا ہوں یہ جو ایف بی آئی آئی ہے، یہ 9/11 کے بعد جو اگلے 3-4 سال ہیں، 2002 2003 2004 اور 2005 اس میں آئے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا خاص واقعات پیش آئے پاکستان کے اندر؟ آپ تو چھوٹے تھے، اکثر لوگ چھوٹے ہوں گے، لیکن بارہ کچھ بڑے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ سوات کے علاقے میں گلے کاٹنے کے واقعات ہوئے۔ واقعات رپورٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ کہ پھر علیحدہ مسئلہ، رپورٹ ہوئے، اور پھر وہ جو مذاکرے والے اینکرز ہیں انہوں نے ان گلے کاٹنے کے واقعات کو موضوع بنایا۔ اس کے بعد پھر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے بہت سے واقعات ہوئے۔ اچھا، اب کیا کیا ایف بی آئی نے آ کے تعارف شارف حاصل کر کے تو ان سے پوچھا کہ یہ جو گلے کاٹے جا رہے ہیں سوات میں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، اب میڈیا نے وہ ساری پریپریشن کی ہوئی تھی، یعنی آپ کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ یہ سب فاقی ہے، درندگی ہے، ظلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہی پٹی جو پڑھائی ہوئی تھی آپ کو، آپ نے وہ بول دی، لیکن وہ بس پوچھ کے چلے گئے اس دفعہ یہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ آپ بھی کہیں گے انتہائی بڑی بات ہے، کورٹ کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، ویسے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ کی ایکٹیویٹیز سب کچھ انہیں پتا ہے، وہ آپ کی ساری ای میل بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے تھے، آپ کے پیچھے سے سارے پاسپورٹ اور ویزے جتنے لگے وہ سب بھی انہوں نے دیکھے ہوئے ہوتے تھے۔ جی ہاں جی، سب کچھ ان کے سامنے۔
اسی طرح ایک اور قانون بنایا 9/11 کے بعد، انہوں نے بڑے دلچسپ عجیب عجیب قوانین بنائے. ایک جو قانون بنایا کہ کسی بھی آدمی کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے فار 11 hours انٹیروگیشن، اور کسی بھی پورٹ آف انٹری پر، ایئرپورٹ پر یا سی پورٹ پر یا ٹرین جو پوائنٹ ہے انٹری کا کینیڈا سے، ساؤتھ افریقہ سے، تو کسی بھی مسافر کو 9 گھنٹے تک ڈیٹین کر کے انٹیروگیشن کی جا سکتی. اب ایک دفعہ تو وہ چلے گئے نا پوچھ کے یہ ساری باتیں. یہ جو وقتاً فوقتاً وہ فیلرز چھوڑتے رہتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، کارٹون بنائے، یہ کیا وہ کیا، اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی محبت کم ہوئی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. فیلرز چھوڑتے رہے، چیک کرتے رہتے. جب وہ سمجھیں گے جی مسلمانوں کو کیا ریئیکشن آئے گا، لیکن کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی ختم ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا اب جب وہ محسوس کریں گے کہ اب رائٹ ٹائم آ گیا ہے، تو پھر ایک آدمی جو یہاں سے جاتا ہے نا امریکہ، تو موسٹلی جو فلائٹس کا ٹائم ہے وہ لاہور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے صبح 4 بجے کے قریب فلائٹ چلتی ہے. اچھا اگر 4 بجے فلائٹ چلتی ہے تو 4 گھنٹے پہلے آپ رپورٹ کریں گے ایئرپورٹ پر، تو وہ ساری رات تو پھر آپ سو نہیں سکے نا. جانا ہے، نیند تو آتی ہے ظاہر ہے انسان کو 11:30-12 بجے ہی، اس وقت آپ نے رپورٹ کرنی ہے. پھر ایئرپورٹ پر پہلے سامان کی چیکنگ، پھر پیکنگ، اس کے بعد پھر ادھر کی لائن میں لگنا، چیک ان کی لائن میں، پھر اس کے بعد امیگریشن کی لائن میں، پھر ایئرپورٹ پر بیٹھ کے ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھ کے انتظار کرنا. اور پھر 4 بجے فلائٹ چلتی نہیں کرتی، کبھی لیٹ ہوتی ہے. یہ کہ فلائٹ خاص طور پر دوسری فلائٹیں میں لیٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ امریکہ فلائٹ جا رہی ہے، چیکنگ، ہر چیز کی چیکنگ، ہر چیز کی چیکنگ، ہر چیز کی چیکنگ. اور کیونکہ 9 گھنٹے آپ گین کرتے ہیں جب امریکہ کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ سورج کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. جیسے سعودی عرب ہے 2 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے، یورپ 4 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے، اور پھر امریکہ 9 گھنٹے ہم سے، نیو یارک پیچھے، پورا درمیان میں اٹلانٹک کراس کرنا پڑتا ہے. تو آپ تقریباً دن کے 2-3 بجے جا کے آپ لینڈ کر جاتے ہیں نیو یارک. تو آپ کتنے گھنٹے جاگے ہیں؟ یعنی پوری ایک رات اور پورا دن تقریباً آپ جاگے تھکے ہوئے ہیں بری طرح سے. اب وہاں آپ کو انٹیروگیشن کے لیے روک لیں اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیں، آپ انشرٹ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کہیں گے کہ بالکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سفاکی ہے، درندگی ہے، اور بھی موٹا لفظ کوئی آپ کو آتا وہ بھی آپ بول دیں گے. پھر وہ پوچھیں گے وہ جو محمد نے گلے کاٹے تھے 650 افراد کے، بنو قریظہ کے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب پورا لاک کر کے انہوں نے بند گلی میں لاک کر کے اب آپ سے سوال کیا. اچھا اب اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ پر اشارتاً یا کنایتاً بھی تنقید کر دی اور کچھ ہو نہ ہو، ایمان تو ہمارا گیا نا. اور ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ یہ ہے مووز. ان کو خوشی، یہودی کو خوشی کس بات پر ہونی ہے کہ مسلمان ان کو یعنی وٹ کس بات پر آتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. خوشی کس بات پر ہوگی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون کر دیں کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی تھی. He shouldn't have done that. یا آئیں بائیں شاہی کر دیں ہم وہاں پر، ہاں یا I don't know. وہاں آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی
اور اگلی صبح آپ نے جا کر حرم میں اعلان کیا کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو لوگ بڑے ہنسے، ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ دماغ خراب ہو گیا اس کا، دیکھو کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے۔ ابو جہل بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے گھر گیا، ہاں بھائی بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ میرا تیر نشانے پہ لگ گیا۔ اس نے کہا پھر تمہارا یار تو کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا محمد نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا مجھے پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قید و بند آزادی اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک بندہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اس کی جان چلی جائے لیکن اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون نہیں کرنا، ڈٹ جائے وہاں پر کہ تم نے میری کھال ادھیڑنی ہے ادھیڑ لو، میری گولی مارنی ہے مار دو، مجھے گنٹانامہ میں بے میں بھیجنا ہے تو بھیج دو، الغریب جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دو، لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایکٹ کو اون کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، جو مرضی کر لو۔ تو بے شک وہ اسی وقت ہمیں گولی مار دیں، لیکن جائیں گے تو ہم ایمان کے ساتھ نا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون بھی کر دیں پھر بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے؟ تو اصل سرمایہ میرا اور آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اونچی ذرا۔ جی 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 سیدھی بات کروں گا، وہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی کرتا رہتا ہے، بہت اچھا یہ ساتھ ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں کہ علماء ابھی بھی سب سے کرتے ہیں۔ اب اتنی نا بری حرکتیں کرتے ہیں، اب جنت جاؤ لے کے آ گئے، ابھی تک تو جتنے بھی آدمی چیز ملے نا ہمیں تو کچھ نہیں ملا، سیدھی بات ہے۔ انہوں نے آپ کو تحفہ دیا نواز شریف کا، تھوڑی بات ہے۔ وہ اندر کی کہانی جو مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ میاں شریف صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو کھانے پہ بلایا رات کے، تو کھانا کھایا اور وہاں جنرل صاحب نے تقاضا کیا کہ مجھے شہباز شریف آپ مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف تانوں دے دیں تو میرا کاروبار کون چلائے گا، چلو صرف بولے لے جاؤ بولا نواز شریف تو یہ تحفہ انہوں نے دیا ہوا نا جی۔ دوبارہ اور جی کوئی سوال؟ یہ جو ابھی آپ نے جو بتایا ہے اس میں کرنے کے کام جو کرنٹ امیڈیٹ سینیریو کے اندر اس بات کو پروموٹ کرنا کرنا، خود اپنے آپ میں پکا کرنا، اور جو بھی آپ کے آج کل ہمارے پاس بہت ٹائم ہے گپ شپ لگانے کے لیے، ہم وہ ان بدماشوں کے وہ سنتے رہتے ہیں اینکروں کے ٹاک شوز، اور ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا رہتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے علماء کی زبان سے بھی کہلوا کے چھوڑتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ علماء کون ہیں؟ آپ اپنے بچے کو عالم بنانا پسند کریں گے؟ نہیں۔ پھر جو ہم نے دیا ہماری سوسائٹی نے اسلام کو، اسی کا پھل ہم پا رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمیں دوسروں پر الزام داغنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکتے رہنا چاہیے اور اپنا کام what can I do، جیسے انہوں نے بالکل صحیح سوال پوچھا، کرنے کا کام۔
ایک کفر برا لگا ہوا ہے، ہمیں کیا ٹھیک ہے کرنا؟ نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے نا. یعنی اس نظام تعلیم نے ہمارے دلوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بطور رسول نکال لی ہے، اور ان کی محبت میں ہمارے دلوں سے نکال دی ہے. اثر نو سلام پیش کرنا ان کو. میں تو سلام کا ترجمہ سلیوٹ کرتا ہوں، سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ٹو ابراہیم. سلام علی محمد، میں تو ہاتھ اٹھا کے سلام پیش کرتا ہوں. ایک رسپیکٹ ہے. ہمارے آقا، ہمارے رہنما، ہمارے قائد اللہ کے رسول ہیں، ان کی وجہ سے ہماری کوئی حیثیت ہے، ورنہ ہمیں کیا دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ نہ G8 میں، نہ G7 میں، نہ G20 میں، کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہاں ہم امیر ہیں، کیوں؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. ہاں جی، ایک بات رہ گئی، اس میں کلیور موو بھی ہے، تھوڑا سا اشارہ تو ہو گیا وہ یہودیوں عیسائیوں کا کافر کہنے کے اعتبار سے، کہ جب ہندوستان میں کثیر تعداد میں ہمارے باپ دادا مسلمان ہو گئے تو ہندوؤں کو تشویش ہوئی کہ وہ کہیں ہمارا مذہب بھی ختم نہ ہو جائے، تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے. جی، تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کہیں ہمارا مذہب بھی ختم نہ ہو جائے. تو انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھے تو سوچا کہ کیوں لوگ اسلام کو، ہندو مت کو چھوڑ رہے ہیں. تو شاید انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم جو نان سینس حرکت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے. تو ہندوؤں نے ایک توحیدی ورژن نکالا اپنے مذہب کا. What's that؟ سکھ مذہب. بابا گرو نانک مواحد تھا. اور جو گرنتھ صاحب کتاب ہے بابا گرو نانک کی، اس کا جو اوپننگ سینٹینس ہے وہ تقریباً قل ہو اللہ کا ترجمہ ہے. نہ ادا کو پتر ہے، نہ ادی کو تھی ہے، نہ ادا کو پیو ہے. وہ چکر کہ توحید لے آؤ، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کس پر ہے؟ بہت شکریہ.